آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گولڈن جوبلی پاکستان کے آئین کا، اس لیے یہ سال گولڈن جوبلی سال ہے، تو ہم نے آفیشلی لانچ کیا ہے آج کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2023 کو گولڈن جوبلی آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن کا سال منا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین بھٹو شہید کا امانت ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس کے ساتھ پہلی دفعہ اس ملک میں ایسے آئین لے کے دیا جس میں ساری شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیے گئے، عام آدمی کے حقوق کا تحفظ کیے گئے، مزدور سے لے کے کسان تک کا جو حق ہے، جو حقوق ہے، ان کا تحفظ کیا گیا۔ ہمارا صحافیوں کا جو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے اس کا تحفظ کیا گیا، اور ایک ایسا آئین جو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا، ہر ذات، ہر کسی کے لیے یہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک اس آئین کے تحت چلے گا تب تک عوام کو ان کے حق ملے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس آئین کے خلاف فیصلے لیے گئے، جب بھی اس آئین کو توڑا گیا تو نقصان ملک کا ہوا ہے، جب بھی اس آئین کے خلاف فیصلے لیے گئے تو نقصان اس ملک کے عوام کا ہوا ہے۔ اور اس سال جب کہ ہمارا گولڈن جوبلی ہے تو ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کا نیا نسل کو، جنہوں نے نہیں دیکھا قائد عوام کا دور، جنہوں نے شہید بی بی کا دور نہیں دیکھا، جنہوں نے عامر ضیاء یا عامر مشرف کا دور نہیں دیکھا، یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیا نسل کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے اس آئین کے تحت ان کو حقوق دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کہ اس آئین سے پہلے ہر پاکستانی کے پاس وہ حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے سکے۔ یہ بھٹو شہید کا 1973 کی آئین ہے جس نے یونیورسل سفریج دلوایا، ون مین ون ووٹ دلوایا۔ بھٹو شہید کے آئین سے پہلے صرف امیر کے پاس حق تھا کہ وہ ووٹ ڈالے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ تھا، اگر آپ ٹیکس بھرتے تھے، تب آپ ووٹ ڈال سکتے تھے، تب آپ اپنے نمائندے چن سکتے تھے، تب آپ اپنے ملک کے قسمت کے فیصلے لے سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ غریب تھا اور آپ کے NTS نمبر نہیں تھا تو آپ ووٹ تک نہیں دے سکتے تھے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو بولنے، اپنے حق مانگنے تو دور کی بات ہے۔ جو عام آدمی ہے، جو غریب عوام ہے، جو اس ملک کا مزدور ہے، جو اس ملک کا کسان ہے، وہ اس لیے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے تھے کہ اس آئین سے پہلے تب بھی وہ اسی ملک میں رہتے تھے، اور جو امیر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ لیکن اس آئین سے پہلے الیکشنز بھی ہوتے تھے، لیکن قائد عوام کا اس آئین کے بعد وہ طاقتور آدمی، وہ امیر آدمی مجبور ہوا کہ وہ عام آدمی کے پاس جائے، عزت سے بات کرے، اور پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان میں وہ طاقتور طبقہ، وہ امیر طبقہ مجبور ہوا کہ وہ جائے اور عام آدمی سے بھیک مانگے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اور اس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آیا، اور راتوں رات عام آدمی کو وہ طاقت دلایا جس سے ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ، ہر طاقتور شخص مجبور ہوا کہ اب پاکستان کی عوام کا رائے لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔
ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے. اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلیمان کھڑا ہے جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے یہ ادارہ بھی بنایا ہے. یہ جو ہمارے پیچھے ہمارا سائڈ پہ ایک ادارہ کھڑا ہے جو عدالت ہے اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھڑا کیا. ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں اور جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں. اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس آئین کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں. ضیاء کا دور ایک امتحان تھا, مشرف کا دور ایک امتحان تھا, اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا, ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے, ہمارا عوام کا پیٹ پہ جیب پہ ڈاکہ مارا گیا, معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا, وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے. مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے, اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے, پاکستان ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا, ملک کا بھی نقصان ہوگا اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ all that is required for evil to succeed is for good men to say nothing. تو میرا خیال میں کہ ہم اس کہاوت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ all that is necessary for غیر جمہوری قوت to succeed is for جمہوری لوگ to say nothing. اور اس وقت میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے, پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس طریقے میں خطرہ اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا, جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا, جو کہ ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے 18ویں ترمیم کو کمزور کروں, میں کیسے میڈیا پہ پابندیاں لگا دوں, میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں, میں کس طریقے سے نیب چیئرمین کو ذاتی مسئلے پہ دھمکی کر کے اپنے مخالفین کو بند کر سکتا ہوں. وہ تو ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ہمارا آئین جو ہے, ہمارا جو نظام جو ہے وہ خطرے میں تھا. آج اگر کوئی خطرہ ہے وہ اس سے ہے کہ ان ایکشن سے, اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو رضا ربانی صاحب کا سی کا ہے کہ ہم اس سال اپنا گولڈن جوبلی منائیں گے, تو اپنا آئین کا گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو یاد کریں مگر آج کے جو مسائل ہیں, آج کے جو مسئلے ہیں, آج کی جو ہمارے جمہوریت کے لیے, ہمارا معیشت کے لیے, ہمارا خارجہ پالیسی کے, ہمارا سیاست کے لیے, ہمارا سماج کے لیے جو مسئلے ہیں اس پہ ہم بات چیت کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم یہ گولڈن جوبلی منائیں گے. سارے جو صوبائی کیپٹلز ہے وہاں بھی منایا جائے گا. ہم سیمینارز بھی رکھیں گے, اسٹڈی سرکلز بھی رکھیں گے جس پہ ہم تاریخ اور ہمارا نظریہ بھی اور ہمارا آئین کا مقصد بھی سمجھا سکیں گے, اور ہم وہ مختلف کمیونٹیز کو موقع دیں گے جن کو فائدہ ملا ہے اس آئین سے, چاہے وہ ہمارا لیبر ہو, چاہے وہ ہمارا کسان ہو, کہ وہ بھی اپنے طریقے سے ہمارا گولڈن جوبلی منائے. اور اگر ہم آئین کا گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں اور پورے سال یہ ایونٹس ہو رہے ہوں گے, اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے, ایسا کوئی غیر
जमहूरी कदम लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से लेके कारकुन तक हमें मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे। इसलिए रज़ा रब्बानी साहब हमारे लिए इतने सारे इवेंट्स रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम एक शान व शान तरीके से हमारा गोल्डन जुबली बनाएंगे और हमारा जमहूरियत को, हमारा आइन को, हमारा इंसानी हकूक़ को जहाँ से भी हमें लगता है कि कोई ख़तरा है हम उसको काउंटर कर सकेंगे। आइन जो होता है वो एक रूल्स ऑफ द गेम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुआशरे कैसे चलेंगे, जहाँ हमारे मुख्तलिफ राय हैं उससे कंसेंसस हम कैसे बनाएंगे, और उस मुआशरे को चलाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ता है, अपना किरदार अदा करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ताली जो है वो दो हाथ से बचना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम से इस तरीके से चल सकता है जब आपका जो अपोजिशन है वो इतना एक गैर संजीदा अप्रोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ अपोजिशन का नुकसान है मगर मुल्क का नुकसान है और जमहूरियत का नुकसान है कि उन्होंने ऐसे फैसले लिए, ऐसे सियासी इंतहा पसंदी के मुताबिक फ़ैसले लिए जिससे वो अब पार्लियामान का भी हिस्सा नहीं है, वो ना कोई सही निज़ाम के हिस्से हैं। वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से और टीटीपी से और एपीएस के कातिलों से बात कर सकते हैं मगर अपने पार्लियामान में जो साथी हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। मेरा तो कोई दिल नहीं करता कि मैं उनसे भी किसी से बात करूं, लेकिन जब आप पार्लियामान का हिस्सा होते हो और एक ट्रेजरी बेंचेस में कोई बंदा है या कोई ऑपोजिशन बेंचेस में, आपका एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस इदारा को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पसंद करें या ना करें कि हम सब एक रूल्स ऑफ द गेम के तहत चलें, और वो रूल्स अगर हम सब रिस्पेक्ट करेंगे, हम सब ये फैसला, अगर सारे सियासी पार्टीज ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मैदान इतना बड़ा है कि हम सब इसमें रह सकते हैं, हम सब इसमें खेल सकते हैं और सब अपनी कोशिश कर सकते हैं अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए, तो मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। इस वक्त जिन संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस मुआशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान से हम गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने कभी इतना बड़ा क्राइसिस से नहीं गुजरे हैं। और यही वक्त है कि सबको एक मिनिमल कॉमन एजेंडा पे एग्री होना पड़ेगा, कम से कम मानना पड़ेगा कि क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि हमारे सामने जो पार्लियामान है वो चल सके, हमारा मुल्क का निज़ाम है वो चल सके, जो भी हुकूमत में आए वो किस तरीके से इस निज़ाम को आगे लेके जा सकते हैं और आगे जो है वो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। उसके लिए पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये भी फैसला लिया है कि हम एक मिनिमम बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के लिए, एक आप समझे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारी सियासी जमातों से राब्ता करने के लिए तैयार है, उनको हम पसंद करते हैं या नहीं, कि जो मिनिमम कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पार्लियामान के अंदर एक दूसरे के साथ चलेंगे, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम एक दूसरे के मुकाबले करेंगे इलेक्शन के दौर में, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एक दूसरे के साथ सलूक करेंगे। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के बहरान है, जो मुल्क की क्राइसिस है, हम वो शायद हल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अगर हर सियासी जमात के यही सोच होगा कि
یا میں کھیلوں گا، میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا. اور آج جس مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں، میرا خیال میں کہ اسی ماحول میں اگر ہم اپنے سیاسی جماعتیں اپنے جو طریقہ کار ہیں وہ بہتر نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم پاکستان کے ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اپنے آپ کا کنڈکٹ کریں تاکہ ملک کو نہ نقصان ہو اور پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. تو میں آپ سب کو پاکستان کی آئین کا گولڈن جوبلی کا مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال جو ہے ہم پاکستان کے آئین کا جو گولڈن جوبلی سال ہے اس میں ہم اپنے نظام کو منیمم پاسبل طریقے سے تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ پورا ملک کا فائدہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج 73 کے آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. 73 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے. یہ ایسا آئین ہے جس میں کسان، مزدور، عام شہریوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. جب بھی اس آئین کے خلاف فیصلے لیے گئے نقصان اس ملک کا ہوا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.